نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 114 سے 118 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں منع کیا کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کے اجاڑنے کی کوشش کی۔ ایسوں کے لائق نہیں کہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کی شان نزول کی وضاحت میں دو واقعے بیان کی جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں نے یہودیوں سے جنگ کی، تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا۔ دوسرا یہ کہ مکہ کے مشرکوں نے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو صرف تعصب کی بنا پر مسجد حرام یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ میں جانے سے روکا۔ اہل کتاب کی مذہبی تعصب پرستی اور فرقہ بندی کی حد یہ ہوگی کہ دوسرے گروہوں کی عبادت گاہوں کا احترام دل سے اٹھ گیا، انہیں برباد کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ نہ کی اور خود اپنی عبادت گاہوں میں غیر فرقہ کے لوگوں کو داخل ہونے سے روکا، حالانکہ سب دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، برے کام اور بات کرنے سے مسجد کی بربادی سمجھے جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کا باعث بنی، وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے مسجد کی رونق کم ہو اور لوگوں کا مسجد میں آنا کم یا بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر لازم ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہوں تو ان کے دل خدا کے خوف سے لرزتے ہوں، لیکن کیونکہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، اس لیے انہیں دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ملے گا اور دوسری زندگی میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، سو جس طرف تم منہ کرو اللہ وہاں ہی متوجہ ہے، بے شک اللہ بے انتہا بخشنے والا سب کچھ جانے والا۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی زمان و مکان کی قید میں ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے۔ وہ یہ سمت خود ہی فرض کر کے اس کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اسی بات کا جھگڑا تھا، ہر ایک نے ایک سمت مقرر کر رکھی تھی اور وہ اسی سمت کو بہتر تصور کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ کی 4 دیواری کے اندر محدود نہیں ہے اور نہ وہ کسی مکان اور سمت میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ متوجہ ہوگا اور وہ کسی خاص مقام، کسی خاص شہر یا سمت سے مخصوص اور وابستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو صرف مشرق کو پسند کرتا ہے اور نہ صرف مغرب کو، بلکہ تمام سمتیں اسی کی ہیں، وہی ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس لیے جس جگہ اور جس طرف روح کر کے خلوص کے ساتھ پکارا جائے گا وہ ضرور متوجہ ہوگا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلہ کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اس وقت جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرو گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ ہر سمت و ہر جگہ پر حاوی ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے قبلہ کا صحیح رخ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل گواہی دے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو، اور نفل نماز اگر سواری پر ہو تو خاص سواری کی سمت بدل جائے، تم اپنی نماز جاری رکھو۔ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل اللَّهُ قَانِتٌ۔
اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اس کی تابع فرما ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ کسی خاص سمت کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا ہے کہ وہ کسی خاص سمت یا عبادت گاہ کی چار دیواری میں محدود نہیں، بلکہ وہ تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے جس طرف بھی چاہو رخ کر کے خدا کو یاد کر لیا کرو، وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ عیسائیوں کا ایک اور باطل عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کی تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے، اس لیے کوئی اولاد نہیں، اور وہ ایک ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ زمین اور آسمان جو کچھ ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہے، ہر جگہ اسی کی سلطنت ہے۔ مخلوق سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ساری کائنات اور جن و بشر اس کی عبادت گزار اور تابع فرما ہیں، وہ سب کا معبود و مسجود ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ انسان کا کمال بھی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے اور اس کے سوا کسی کا تابع فرما بردار بن کر نہ رہے۔ امت مسلمہ توحید کی علمبردار ہے اور وہ اسی عقیدے کی تبلیغ کرتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے اور توحید کا یقین دل سے کرنا چاہیے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کو حکم دیتا ہے تو اسی کو یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مشرک قوموں کے غلط عقیدوں کو رد کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ پہلے سے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، بس اسے اللہ نے ترتیب اور ترکیب دے کر کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت بدی بتا کر یہ فرمایا کہ صرف اسی کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ اس نے تمام موجودات کو ایجاد کیا ہے جن کا پہلے بالکل کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ زمین اور آسمان اور کائنات کے ہر شے کو اس نے نسیت سے حسد کی شکل دی ہے، اس لیے ہر چیز کو بالکل نئے سرے سے بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے پیدا کرنا نہایت سہل بات ہے۔ کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں، صرف اس کا حکم اور اشارہ کافی ہے۔ اسی حقیقت کو اس مختصر جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قدیم ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب اسی کا وجود تھا اور باقی کچھ موجود نہیں تھا، اس لیے اپنے ارادے سے ان سب کو ایجاد کیا۔ اسے نہ کسی شریک کار کی ضرورت ہوئی اور نہ کسی معاون کی اور نہ مددگار کی۔ وہی تمام چیزوں کو نئی شکلیں دیتا ہے۔ مادہ پرست لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے یا اسے کسی کے احتیاج اور ضرورت ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کسی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی حقیقی مذہبی علوم سے محروم ہیں۔ یہاں خاص طور پر مشرک مراد ہے۔ لا یکلمون، ہم سے بات نہیں کرتا، یعنی رسولوں اور نبیوں کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ آیت لفظی معنی شان کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ معجزے کے معنوں میں بھی آیا ہے، یہاں بھی مراد معجزہ ہے۔ مکہ کے کافر اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی اور رسول سے بات کرتا ہے تو ہم سے بلا واسطہ اور براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کے لیے کوئی انوکھی نشانی معجزہ کیوں نہیں بھیجتا تاکہ ہم اسے دیکھ کر خود ہی اس نبی کو سچا مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی کی طرح فرمائشیں کی تھی۔ ان لوگوں کا عقلی، روحانی اور اخلاق معیار بہت پست تھا، اور ان کا بھی پست ہے۔
گویا ان دونوں کے دل بے بصیرتی اور نحق شناسی میں ایک ہی جیسے ہیں۔ ان کی اس فرمائش کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صرف ایک معجزہ مانگتے ہو، ہم تو پہلے ہی بہت سے کھلے کھلے معجزے بھیج چکے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی، امانت، پاک بازی اور عقل و فہم میں بے نظیر ہونا، قرآن مجید کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، تمہارے اس کے جواب میں عاجز رہنا، حضرت رسول خدا کا معراج میں جانا، شق القمر کا معجزہ رونما ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ